اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر پاکستان مسلم لیگ شہباز شریف صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ، سیکریٹری جنرل اور میرے سارے کلیگز اور خواتین و حضرات، بین الاقوامی سطح پہ یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ جو نیشن سٹیٹس ہیں ان کی جو حفاظت ہے اس کا راز بیلنس آف پاور میں ہے یا پاور کے ایکویلیبریم میں ہے۔ یعنی جہاں آپ کو خطرہ ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو بیلنس کر دیں تاکہ آپ کا سروائیول ایٹ سٹیک نہ چلا جائے۔ اس کا ادراک پاکستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو ایز اے اسٹیٹس مین تھا کہ ہمیں بیلنس آف پاور کرنا ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر۔ اور یہ سوچ ان کی کیوں تھی ایسے؟ وہ اس سوچ کی وجہ تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج سے 2300 سال پہلے چندر گپت موریہ کے جو پرائم منسٹر تھے، اس نے اکھنڈ بھارت کا ایک کانسیپٹ دیا تھا۔ اور اکھنڈ بھارت کا کانسیپٹ یہ تھا کہ آج جو سارک کے جتنے ممالک ہیں یہ اکٹھے ہو کے ایک ملک ہو جس کو ہندوستان کہا جائے۔ اور اکھنڈ بھارت کے کانسیپٹ کا دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز سے لے کے اسٹریٹ آف ملاکا تک نیچے عریبین سی اور انڈین اوشن کا کنٹرول بھی اسی طاقت کے پاس ہو۔ تو چونکہ نواز شریف صاحب کی ایک اپنی سوچ تو ہمیشہ یہ ہے کہ نان ایگریسو، میوچل کو ایگزسٹنس، پیسفل کو ایگزسٹنس، اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس جو ہمیں گائیڈنس دی، جب ان سے پوچھا گیا فیبروری 1948 میں کہ ہماری فارن پالیسی کیا ہونی چاہیے، تو قائد اعظم نے کہا، محمد علی جناح صاحب نے کہا کہ سب سے دوستی، اور اس میں اسپیشلی انہوں نے مینشن کیا نیبر سے اور سپر پاور سے، اور پھر کہا کسی کے خلاف جارحیت نہیں، اور پھر یہ کہا کہ ہم یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پہ عمل کریں گے، اور پھر یہ کہا کہ ہم بین الاقوامی ہمارے جو معاملات ہیں اس میں آنیسٹی اور فیئر پلے کو ہم آگے لے کے آئیں گے۔ اور لاسٹلی انہوں نے یہ کہا کہ جو اوپریسڈ اور سپریسڈ نیشنز ہیں لائک کشمیریز یا پیلسٹینینز، ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے۔ تو نواز شریف صاحب اس پالیسی پہ اس کے اوپر وہ اپنا عمل کر رہے تھے۔ لیکن جب انڈیا کی طرف سے یہ مسئلہ شروع ہوا، اور یہ بات جو نیوکلیئر کی ہے یہ 1974 کی انڈین نیوکلیئر ایکسپلوژن سے نہیں شروع ہوئی، دراصل یہ شروع ہوئی 1971 کے سقوط ڈھاکہ سے۔ اس وقت پاکستانی قوم کے دل میں یہ خلش پیدا ہوئی کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ انڈیا کی یہ جو نیومیریکل سپریارٹی ہے، یہ جو کنونشنل آرمز ہیں ان کے، جو بڑے بڑے فلیٹ اینڈ ٹینکوں اور گنوں کے، اور چونکہ ان کی ریسورسز زیادہ ہیں، ان کے ملک بہت بڑا ہے، تو اس کو کیسے نیوٹرلائز کیا جائے۔ سقوط ڈھاکہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا ہماری تاریخ کا، جس نے پاکستانی قوم کے دل کو چھلنی کر دیا، اور اس کو ضمیر جعفری صاحب نے بڑا اچھا پیش کیا، اور انہوں نے یہ کہا، اور انہوں نے وہ کوزے میں دریا بند کرنے والی بات ہے، انہوں نے کہا کہ نیازی نے، جو ہمارے جنرل نیازی تھے اس وقت، نیازی نے اروڑا کو باچشم تر کیا پیش جو اپنا ریوالور، تو ایک پل میں صدیوں کا خون ہو گیا کہ سرے پاک پرچم نگوں ہو گیا، اور علم یعنی جھنڈا، علم اپنا سر جس کی چھاؤں میں تھا وہ کانٹوں پہ مٹی پہ پاؤں میں تھا، اور یہ جانباز لشکر نہ کھاتا شکست مگر تھا قیادت کا کردار پست، اور عزائم تو بیدار سینوں میں تھے مگر سانپ بھی آستینوں میں تھے۔ یہ وہ بات تھی جو نواز شریف صاحب کے دل کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ اور میں یہاں چونکہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، اور سپیکرز ہیں، دیکھیں یہ نیوکلیئر کا مشن جو تھا یہ ایسی ہے جیسے جہاز کی ایک فلائٹ ہے جس کی 3 فیزز ہیں۔ آپ نے ٹیک آف کرنا ہے، آپ نے فلائٹ پرفارم کرنی ہے، اور آپ نے لینڈنگ کرنی ہے۔ تو سب سے آسان تو فلائٹ ہوتی ہے، چونکہ پائلٹ کئی دفعہ آٹو پائلٹ پہ کر کے جہاز اڑتا رہتا ہے، لیکن عملہ وہاں بھی کام کرتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ مشکل ٹیک آف کا ہے، آپ کو زیادہ احتیاط برتنی پڑتی ہے، جہاز کو کتنے لیول پہ لے کے جانا ہے، کیسے ٹیک آف کرنا ہے۔
لیکن سب سے مشکل جو آپریشن ہے وہ لینڈنگ کا آپریشن ہے. ہماری جو نیوکلیئر فلائٹ تھی اس کا بے شک ٹیک آف کا کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جاتا ہے. انہوں نے ایک بیج بویا اور اس کے بعد سارے سول اور ملٹری قیادت جو بھی تھی، میں اس کا گواہ ہوں چونکہ اینڈ 70 سے لے کے مڈ 85 تک میں جی ایچ کیو کے ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ میں تھا. اس کے بعد میں جو ہے ہماری نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے اندر بھی ایز اے پڑھاتا رہا اور گیسٹ اسپیکر کو سنتے رہے. اور اس کے بعد 2 پرائم منسٹرز کے ساتھ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی رہا. آنیسٹ ٹو گاڈ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے، سب نے سنسیئرٹی میں اس فلائٹ کو آگے چلایا. لیکن مشکل ترین قائم تھا لینڈنگ کا. آپ یہ دیکھیں کہ 1989 اور 90 میں جہاز اپنے لینڈنگ ایریا کے اوپر پہنچ چکا تھا، لیکن ابھی نیچے فضا ٹھیک نہیں تھی. ابھی لینڈ کرنے کے لیے جرت چاہیے تھی، کوالیفائڈ پائلٹ چاہیے تھا جس کا بہت بڑا دل ہو. نیچے طوفان تھا، آندھی تھی، نیچے بہت سی سینکشنز کی دھمکیاں تھیں، نیچے پریشر تھا بین الاقوامی سطح کا، نیچے بہت کچھ تھا. تو 10 سال ہمارے گزر گئے. یہ جہاز 89-90 کا تیار لینڈ نہیں کر سکا، یہ عوام ہے وہ کرتا رہا. اور جب یہ ٹائم 1998 کا آیا تو اس وقت یہ اس وقت پھر نواز شریف صاحب جو تھے وہ چونکہ ملک کے رہبر تھے اور مسلم لیگ نون کا یہ اعزاز ہے کہ ہماری اس وقت حکومت تھی. تو بائی دی گریس آف اللہ آلمائٹی ہمارے سائنسدانوں، ہمارے آرمڈ فورسز کے لیڈرشپ اور جوانوں کی مدد سے، ہمارے ہر طبقہ اور ہماری قوم کی دعاؤں کے ساتھ ہم یہ چیز حاصل کر سکے کہ انہوں نے سارے خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اپنے طور پہ سیف لینڈنگ کی اور پاکستان نیوکلیئر بن گیا. اس لیے یہ کہنا میں حق بجانب ہوں کہ ہمارے جو سیکیورٹی اور پاکستان کی جو سلامتی کا ہیرو ہے وہ نواز شریف ہے جس نے آپ کو یہ دیا. آپ یہ دیکھیں کہ دوسری بات جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے کی بڑی پوٹنٹ اور بہت ہی ایک اہم بات ہے. دیکھیں قوموں کی جو سیکیورٹی ہے اس کا سارا دار و مدار اس کی نیوکلیئر پاور یا کنونشنل فورسز پہ نہیں ہوتا. اس کا دار و مدار اور بہت سے ایلیمنٹس آف پاورز کے اوپر ہوتا ہے. مثلا یہ کہ آپ کو مضبوط آپ کی فارن پالیسی ہو، ویری پوٹنٹ اینڈ پرو ایکٹیو. مثلا یہ کہ آپ کی مضبوط اور پوٹنٹ انٹرنل پالیسی ہو. مثلا یہ کہ آپ کی بڑی مضبوط اکنامک اور معاشی پالیسی ہو، دور رس ہو، جس کے اندر آپ خوشحال ہو. بیکاز آپ خوشحال بھی تو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. اور چوتھی جو موسٹ امپارٹنٹ ہے کہ آپ کی پرو ایکٹیو ڈیفنس پالیسی ہو تاکہ دشمن یہ دیکھ سکے کہ آپ کی ملٹری اسٹریٹجی کا جو بلڈ اپ کا مسئلہ ہے اور آپ کے جو مشن ہے، آپ کا جو ڈیٹرنس ہے وہ مضبوط ہو. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آج آپ ان کیمروں کی وساطت سے میں یہ ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے، ایک سپاہی کی حیثیت سے، ایک ادنا پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے میں آنیسٹ ٹو گاڈ یہ کہتا ہوں کہ آج اگر ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو سب سے پہلے تو ہمارے اندر ایمانی طاقت ہونی چاہیے، ایک کیریکٹر، ایک مضبوط کیریکٹر ہونا چاہیے. یہی ہمارا رخت سفر ہے اس فلائٹ کو اونچے لے کے جانے کا. احمد نظیم قاسمی صاحب نے بڑا اچھا کہا کہ عزم سفر کیا ہے تو رخت سفر بھی باندھ، اور منزل ہے آسماں تو بے بالوں پر نہ جا، اور لاکھوں چراغ لا کہ ہوا تیز ہے بہت، صرف ایک دیا جلا کے سرے راہ گزر نہ جا. آج ہمیں نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے، آج آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، لیکن انفارچونیٹلی آج ہم سفر کر رہے ہیں کرائسس آف لیڈرشپ، ایکیوٹ پولیٹیکل پولرائزیشن، وچ ہنٹنگ، سلیکٹو جسٹس وچ از نو جسٹس. سو دیئر فور آپ کے جو جینون لوگ بھی کوئی پھنسے ہوں گے کرپشن میں تو آپ کا اپنے جوڈیشل نظام کے اوپر اگر اعتبار آپ کھو بیٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا. آج ہمیں مضبوط دیکھیں، مضبوط افواج جو ہیں وہ ایک مضبوط قوم کی آئینہ دار نہیں ہوتی، بلکہ افواج کی مضبوطی کے پیچھے قوم کی دعائیں اور پوری سپورٹ ہوتی ہے. اور وہ فوج مضبوط ہوگی، وہ دفاع کا نظام مضبوط ہوگا جس کے پیچھے پوری قوم یکسوئی کے ساتھ کھڑی ہو.
تو میں اس سے زیادہ آگے بات نہیں کرنا چاہتا. میں ایک دفعہ پھر مشکور ہوں کہ مجھے بھی موقع ملا یہاں بات کرنے کا. ہمیں فخر ہے اپنی قیادت پہ. نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب, میں نے کئی ٹی وی شوز میں کہا ہے کہ کاش کہ ہمارے پاس ایک شہباز شریف ہر صوبے کے اندر ہوتا تو صوبوں کی حالت مختلف ہوتی. اور ہماری جو قیادت ہے, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب, جن کو ٹرائی کیا گیا ہے مختلف کے اوپر, یہ سارے اس امتحان میں پاس ہوئے ہیں. ہماری پارٹی اللہ کے کرم سے وہ پارٹی ہے جس کا علامہ اقبال نے خواب دیکھا, پھر محمد علی جناح نے اس کی بنیاد رکھی, اور آج ہم یہاں پہنچے ہیں. آج یہی ایک آپ کے پاس فال بیک پوزیشن ہے قوم کے لیے, اور ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. نہ ایگو کے مسائل کو بالائے طاق رکھیں, اپنے اندر دیکھیں. وہ کہتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. سب سے پہلے عبد القیوم کو اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ خود بادر پیدل آزاد ہر چیز غلط کر رہے ہوں اور دوسروں کو صرف پکڑیں تو آئی تھنک یہ بات چیز نہیں ہے. تو آخر میں اس شعر پہ ختم کروں گا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.